السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، اللہ کی ذات سے امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اسلامیات جماعت ناہم کے لیے ہم نے پچھلے ہفتے میں سورہ انفال الدرس الثانی بے پڑھا تھا، یعنی سورہ انفال کا رکوع نمبر 5 یہ ہم نے پڑھا تھا۔ امید ہے آپ نے اس رکوع کے ترجمے کو اچھی طرح سے یاد کیا ہوگا، اور اس میں جو تشریح آپ کو بتائی گئی، جو سوالات جوابات بتائے گئے، آپ نے اچھی طرح سے اس کو یاد کیا ہوگا۔ عزیز طلباء، 2 ستمبر سے آپ کے ماہانہ ٹیسٹ شروع ہو رہے ہیں، ان کی آپ نے بھرپور تیاری کرنی ہے۔ ان ٹیسٹوں کا سلیبس آپ کو واٹس ایپ کے ذریعے سے آپ کو باقاعدہ گروپس میں مل جائے گا۔ میں بھی آپ کو زبانی اس ٹیسٹ کا سلیبس، اسلامیات کے ٹیسٹ کا سلیبس بتا دیتا ہوں، آپ اس کو نوٹ کر لیں۔ عزیز طلباء، مختصر سا سلیبس ہے، کچھ زیادہ سلیبس نہیں ہے، آپ نے اچھی طرح اس کی تیاری کرنی ہے۔ تھوڑا سا سلیبس ہے۔ الدرس الاول جی، یعنی سورہ انفال کا رکوع نمبر 3 اور حدیث نمبر 3 اور 4 اور موضوعاتی مطالعہ نمبر 1، یہ آپ کا سلیبس ہے۔ اس کی آپ نے اچھی طرح سے تیاری کرنی ہے۔ ہم تھوڑا سا آج آگے پڑھیں گے، اور آج ہم آغاز کریں گے موضوعاتی مطالعہ نمبر 3 کا۔ اس سے پہلے ہم موضوعاتی مطالعہ نمبر 1 اور 2 پڑھ چکے ہیں۔ موضوعاتی مطالعہ نمبر 3 کا آغاز کریں گے۔ آج ہم تھوڑی سی اس کی ریڈنگ کریں گے، اور جتنے حصے کی آج ہم ریڈنگ کریں گے اسی کی کل تفہیم ہوگی، اور اس میں سے آپ کو مختصر سوالات اور تفصیلی سوال آپ کو کروایا جائے گا۔ اب ہم آج کے سبق کی ریڈنگ کے لیے کتاب کھولتے ہیں۔ موضوعاتی مطالعہ نمبر 3 ہے علم کی فرضیت و فضیلت۔ علم کے معنی ہے جاننا اور آگاہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں پر بے حد احسانات ہیں، جن میں سے ایک احسان علم ہے، جو اس نے اپنے بندوں کو عطا کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی نازل ہوئی، اس میں ارشاد ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ ترجمہ، اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھیے، جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا۔ پڑھیے، اور آپ کا رب بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جن کا اس کو علم نہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یعنی طلب علم ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ طلب علم ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، اس لیے مسلمان پر لازم ہے کہ وہ طلب علم میں کوتاہی نہ کرے۔ علم کی اہمیت، انسان زمین پر اللہ کا خلیفہ اور نائب ہے، اسے علم ہی کی وجہ سے باقی مخلوقات پر یہ فضیلت حاصل ہے۔ علم ہی کی وجہ سے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس سے واضح ہوا کہ علم انسان کے لیے عظمت کی بنیاد ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا کہ انما بعثت معلما، یعنی مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے علم میں اضافے کے لیے یہ دعا فرمایا کرتے تھے، رب زدنی علما، ترجمہ، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ عہد رسالت میں اشاعت علم کی اشاعت کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششوں کا اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ غزوہ بدر کے بعد جو کافر قیدی آزاد ہونے کے لیے فدیہ نہ دے سکے، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 10 مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں تو انہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ یہ آپ پڑھیں گے سورۃ الانفال کے اندر
کہ جو کافر 70 کافر قید ہوئے تھے غزوہ بدر میں اور 70 کافر مارے گئے تھے، جو قید ہوئے تھے تو ان کے لیے فدیہ متعین ہوا تھا کہ اتنا فدیہ دیں گے تو ان کو آزاد کیا جائے گا۔ جو کافر غریب تھے، فدیہ دینے کی طاقت نہیں رکھتے تھے لیکن وہ پڑھنا لکھنا جانتے تھے، تو ان کے بارے میں یہ طے ہوا کہ وہ 10 مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو بھی علم حاصل کرنے کی تاکید فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلب علم ہر مسلمان پر فرض ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ علم و حکمت مومن کی متاع گمگشتہ ہے، جہاں سے میسر ہو حاصل کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ وہی اس کا سب سے زیادہ حقدار ہے۔ عزیز طلباء، آج ہم نے صرف ایک صفحے کی ریڈنگ کی ہے، آپ نے بھی اس کی اچھی طرح سے ریڈنگ کرنی ہے اور آپ نے اس میں دیکھنا ہے کہ علم کی فرضیت اور فضیلت اور علم کی اہمیت کے حوالے سے کیا بات ہوئی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس کی تفصیل اور اس کی تفہیم جو ہے یہ ہم اگلے سبق میں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آپ نے ٹیسٹ کی خوب تیاری کرنی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔